خط کا ذکر کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی سب سے بڑے مملکت، سب سے بڑی ریاست کے حکمران قیصر کو خط لکھا. اور یہ قیصر جو کہ روم کا بادشاہ کہلاتا تھا، اس وقت کے قیصر کا نام تھا ہرقل. ہرقل یعنی ہے را قاف پہ سکون، ہرقل. اور ہرقل یہ مختلف تلفظ کیے گئے ہیں. ہرقل بادشاہ جو روم کا بادشاہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معتمد اور معتبر صحابی تھے، انتہائی حسین، خوبصورت، حسن و جمال والے تھے. ان کے حسن و جمال کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ جب سیدنا جبرائیل امین انسانی شکل میں حاضر خدمت ہوتے تھے تو سیدنا دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل و صورت میں حاضر ہوتے تھے. حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لے کے گئے. چلتے چلتے مختصراً عرض کرتا جاؤں، چلتے چلتے روم کے بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے. اور اس وقت جو روم کا بادشاہ، گویا اس وقت کی سپر ریاست کا حکمران ہرقل، اس وقت اپنے ایک صوبہ اور اپنی ایک ریاست کے دورے پہ تھا. اور وہ ریاست، وہ صوبہ تھا شام، بیت المقدس. اس وقت بیت المقدس میں موجود تھا. اور بیت المقدس میں اس کے حاضر ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت یہ دنیا کی دو بڑی ریاستیں قیصر اور کسریٰ کی آپس میں جنگ ہوئی تھی. اس جنگ میں قیصر نے، روم نے ایران کو بدترین شکست دی تھی اور اپنی شکست کا بدلہ لیا تھا. یہ جو ہرقل رومی بادشاہ تھا، اس نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ایران کے مقابلہ میں، کسریٰ کے مقابلہ میں فتح عطا فرمائیں گے تو میں ننگے پاؤں بیت المقدس میں حاضری دوں گا اور بیت المقدس کی زیارت کے لیے ننگے پاؤں جاؤں گا. تو ایران کو، کسریٰ کو شکست ہوئی، روم غالب آ گیا، ہرقل غالب آ گیا. ہرقل اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ، اپنے وزراء کے ساتھ، اپنے آیان مملکت کے ساتھ بیت المقدس میں حاضر تھا. سیدنا دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خط لے کے بیت المقدس میں ہرقل کے دربار میں پہنچ گئے. جب ہرقل کو پتہ چلا کہ ایسے ایسے عرب سے میرے نام خط آیا ہے اور جس نے خط لکھا ہے وہ نبی ہونے کا دعوے دار ہے، اس کا دعویٰ یہ ہے کہ میں نبی ہوں، اس مدعی نبوت نے مجھے خط لکھا ہے، اس کا نمائندہ، اس کا سفیر خط لے کے آیا ہے. اس نے انتہائی سمجھداری، انتہائی بصیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے وزراء سے کہا کہ عرب سے تجارتی قافلے ہمارے شام میں آتے جاتے ہیں، بیت المقدس شہر میں بھی، فلسطین میں بھی آتے جاتے ہیں. بجائے اس کے کہ میں اس کے خط پہ کچھ اپنی طرف سے
رائے کا اظہار کروں، دیکھو کوئی عرب کا تجارتی قافلہ اس وقت ہمارے ملک میں موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو اس تجارتی قافلے کو لاؤ۔ وہ چونکہ اس ملک کے باشندے ہیں، اس شخص سے بخوبی آگاہ ہیں، ان لوگوں کی رائے معلوم کروں، ان سے پوچھوں کہ یہ شخص کیسا ہے، اس کا کردار کیا ہے۔ مختصراً یہ پتہ چلا کہ عرب کا ایک تجارتی قافلہ اس وقت غزہ میں موجود ہے، جو اس وقت بھی شام کا علاقہ تھا، فلسطین جو آج کل فلسطین کا علاقہ ہے، غزہ میں عرب کا ایک تجارتی قافلہ موجود ہے، اور وہ صرف عام قافلہ نہیں بلکہ اس وقت جو عرب میں ایک بڑا سردار ہے، وہ بڑا سردار اس تجارتی قافلے کی قیادت کر رہا ہے۔ اس تجارتی قافلے کو ہرقل کے دربار میں پیش کیا گیا۔ آپ کو پتہ ہے وہ اس وقت تجارتی قافلہ کن افراد پہ مشتمل تھا؟ اس وقت اس تجارتی قافلے کی سربراہی ابو سفیان کر رہے تھے۔ اس وقت ابو سفیان کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے، بلکہ اس وقت ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے حریف تھے، قریش کے سردار تھے۔ اس سے پہلے جتنی جنگیں ہو چکی تھیں، تمام جنگوں میں قریش کی سرداری ابو سفیان نے کی تھی۔ جنگ بدر کے بعد جنگ احد ہوئی، ابو سفیان ہی سردار تھا۔ جنگ خندق ہوئی، ابو سفیان ہی سردار تھا۔ حدیبیہ کے مقام پہ جو معاہدہ ہوا، اس وقت ابو سفیان ہی سردار تھا۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا حریف، سب سے بڑا مد مقابل قریش کا سردار، کیا نام ہے جی؟ ابو سفیان، یہ تجارتی قافلے کی سربراہی کر رہا تھا۔ یہ سارے کا سارا قافلہ رومی بادشاہ ہرقل کے دربار میں پیش کیا گیا۔